السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی ورسز ایرطغرل غازی۔ ان دونوں کا ہسٹری کمپیریزن ہوگا، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ان دونوں کا ہسٹری کمپیریزن دیکھیں کہ آخر ان دونوں کا ہسٹری کمپیریزن کیسا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ 1137 اور 38 کے درمیان پیدا ہوا، اس کے علاوہ ایرطغرل غازی جو کہ 1188 میں پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ تکر عراق جو کہ موجودہ عراق ہے اس علاقے میں پیدا ہوا، اور ایرطغرل غازی آلت والا علاقہ تھا جو کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس علاقے میں پیدا ہوا یا کسی اور میں۔ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو وہ قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامک سائنس اور بھی بہت چیزیں پڑھتے رہے، اور وہ اپنے استاد اور اپنے چچا جو کہ اسد الدین شیرخ اس کے عملہ پڑھتے رہے، اور ایرطغرل غازی کی ایجوکیشن کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ زنگی سلطنت میں رہتا تھا، لیکن بعد میں جو کہ ایوبی سلطنت بنی، پھر اس میں ایرطغرل غازی جو کہ خانہ بدوش تھا اور سلجوق سلطنت سے منسلک رہتا تھا۔ صلاح الدین کے والد کا نام تھا ایوب ابن شدید، اور ایرطغرل غازی کے والد صاحب کا نام تھا سلیمان شاہ۔ صلاح الدین ایوبی کے 3 بھائی تھے اور ایرطغرل غازی کے 4 بھائی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1 شادی کی تھی، اس کے علاوہ ایرطغرل نے 2 شادیاں کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں تھیں، اور اس کے علاوہ ایرطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ ایوبی سلطنت کی جو کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بنی، جو کہ پہلے زنگی سلطنت تھی، بعد میں ایوبی سلطنت بنی۔ اس کے علاوہ ایرطغرل غازی جو کہ خانہ بدوش تھا، وہ خود تو ریاست بنانے کے لیے کافی کوشش کرتا، لیکن خود تو نہ بنا پایا، لیکن اس کے بیٹے نے بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ 50 سے بھی اوپر جنگ لڑی، جو کہ کافی اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایرطغرل کی جنگوں کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا مقصد تھا یروشلم کو فتح کرنا اور اس علاقے میں امن قائم کرنا۔ اس کے علاوہ ایرطغرل غازی کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو پھر سے عروج میں لایا جائے اور ایک بہت بڑی ریاست بنائی جائے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ یروشلم کا فاتح ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اس کی اس قابلیت کی وجہ سے۔ ایرطغرل غازی کی بھی اس لیے اہمیت ہے کہ وہ مسلمانوں کو پھر سے عروج چلانے کے لیے بہت سی کوشش کرتا رہا اور ایک عظیم ریاست بنانے کے لیے آخر حد تک کوشش کرتا رہا۔ ان کی سٹوری پر جو فیمس ڈرامہ ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ چل رہا ہے، بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایرطغرل غازی جو کہ ایرطغرل غازی کی کہانی پر ڈرامہ ہے، وہ بھی بہت ہی ہٹ ہوا، جس کی وجہ سے کافی اور بھی ڈرامے وائرل ہوئے۔ یہ دونوں مذہب کے لحاظ سے سنی مسلم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی لینگویج کی بات کریں تو وہ عربی بولتے تھے، اور ایرطغرل جو کہ اولڈ ترک جو پرانی ترکی لینگویج تھی اس کو بولتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی جو کہ دنیا میں پاپولیرٹی وہ اس وجہ سے کہ وہ یروشلم کا فاتح تھا، اور اس سے اسلامی ہسٹری میں بھی کافی اہمیت ہے اور بہت ہی مشہور ہے۔ ایرطغرل غازی کی پاپولیرٹی کی بات کریں تو پہلے تو وہ اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ایرطغرل غازی ڈرامہ آیا تھا جس کی وجہ سے ایرطغرل غازی کی ہسٹری کافی اہم ہوئی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ کے بارے میں بات کریں تو وہ 4 مارچ 1193 میں وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ ایرطغرل غازی جو کہ 1281 میں وفات پا گئے۔ ان دونوں کی ڈیتھ کیسے ہوئی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا جو مقبرہ ہے وہ دمشق سیریا جو کہ شام ہے اس علاقے میں ہے، اور ایرطغرل غازی کا مقبرہ جو کہ سعود ترکی جو کہ سعود ہے ترکی کا علاقہ ہے اس میں مقبرہ اس کا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ٹوٹل عمر جو تھی وہ 55 کے قریب تھی، اور ایرطغرل غازی کی جو کہ تھی وہ 90 سال تھی، 90 سال۔ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کریں، اور کون سا آپ کو لیڈر اور کون سی اہم شخصیت جو کہ تھی، جو کہ کافی اہم، دونوں ہی اہم شخصیت ہیں، لیکن آپ کو ان دونوں میں سے بہت زیادہ کون سی اہم شخصیت آپ کو اچھی لگتی ہے؟ اپنے رائے کا اظہار بھی کریں۔ ان دونوں کی کافی اہمیت ہے اسلامک ہسٹری میں، بہت زیادہ ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور بہت ہی اہم لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے کارنامے ایسے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ فاتح یروشلم تھا اور فاتح القدس بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت ہی اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایرطغرل غازی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کا ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جدوجہدیں بہت ہی تھی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جائے، جس سے مسلمانوں کو پھر سے عروج میں لایا جائے اور ترکوں کو بھی عروج میں لایا جائے۔ اس کی جدوجہد بہت سے زیادہ تھی جو کہ کامیاب بھی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو کہ اس کا بیٹا عثمان غازی جو کہ وہ سلطنت بنا گیا، جس کا خواب ایرطغرل غازی، اور ایرطغرل غازی جو کہ محنتاں کوششیں کرتا رہا جو کہ سلطنت عثمانیہ بنانے کی، جو کہ بعد میں آخر پورا ہوا، اور سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں پھیلی اور بہت ہی بڑی سلطنت بنی، جس کے اثار آج تک بھی موجود ہیں، اور جو کہ موجودہ ترکی اور اس علاقے میں جو کہ ان کے اثار ابھی تک بھی موجود ہیں، اور بہت ہی اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کو، جو کہ خلافت عثمانیہ بھی کہلائی جاتی ہے۔